دیکھیے، ہم لوگوں نے اپنی جو گفتگو تھی پاکستان میں جو چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر مکمل کر لی ہے۔ آئیے اب ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑتے ہیں جو پاکستان میں میجر ٹریڈ ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے تو جانتے ہیں وہ کون کون سی ہے، اور پھر ان کی تفصیل کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے۔ تو پاکستان کے اندر بہت سارے انڈسٹریل سیکٹرز ہیں۔ اس میں پہلا جو بڑا سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کا سیکٹر ہے۔ تو اس سیکٹر کے اندر جو مختلف ٹریڈنگ ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ سب سے بڑی اس میں ایپٹما ہے جس کو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن کہتے ہیں۔ ایپٹما کا کام تمام سپننگ، ویونگ اور جو کمپوزٹ ملز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اور یہ پاکستان کا ایک طرح سے سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے۔ دوسری جو ہے وہ ہمارے ساتھ PRGME ہے جس کو پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا فوکس جو وہ ملز ہیں، وہ انڈسٹری ہے جو کہ ریڈی میڈ گارمنٹس پروڈیوس کرتی ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرتی ہے۔ پھر پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسیشن ہے، یہ جو نٹ ویئر اور ہوزری کی ایکسپورٹس ہیں اس میں جو انڈسٹریز انوالو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ٹاول مینوفیکچررز ایسوسیشن آف پاکستان ہے جو کہ ٹاول کی جو انڈسٹری ہے، ٹاول آپ جانتے ہیں کہ کتنی ضروری آئٹم ہے ہماری زندگی کی۔ پھر آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کو جو ریپرزینٹ جو ہماری جتنی بھی بیڈ شیٹس بنانے والی فارمز ہیں ان کو جو ریپرزینٹ کرتی ہے APBUMA۔ یہ اس کا کام یہ ہے کہ جو ہماری ٹاول مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اور جو بیڈ شیٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو ریپرزینٹ کرے مارکیٹ کے اندر۔ اچھا، اسی طرح کنسٹرکشن، سیمنٹ اور انجینئرنگ سیکٹر ہے، اس کے اندر ABAD ہے، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے جو کہ لیڈنگ وائس ہے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی۔ اسی طرح APCMA ہے، آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسیشن ہے جو کہ ریگولیٹ اور ریپرزینٹ کرتی ہے سیمنٹ مینوفیکچررز کو۔ پھر آپ کی PAPAM ہے، پاکستان ایسوسیشن آف آٹومیٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز جو ہیں جو کہ باڈی پارٹس آٹو پارٹ انڈسٹری کے لیے بناتے ہیں جو کہ OEM سیکٹر کے ساتھ اور وینڈرز کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ پھر پاکستان انجینئرنگ مینوفیکچرر ایسوسیشن PIMA ہے جس کا کام انجینئرنگ گڈ سیکٹر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر تیسرا بڑا سیکٹر فوڈ، ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک ہے، اس میں جو ایسوسیشنز ہیں اس میں PFV ہے، پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹرز اینڈ مرچنٹس ایسوسیشن ہے جو کہ مینگو اور کنو ایکسپورٹرز کو مینلی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ پھر REAP ہے، رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان جو کہ ظاہر ہے چاول جو پاکستان میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، باسمتی جس طرح ہمارا برانڈ ہے۔ پھر پاکستان میٹ ایسوسیشن ہے جو کہ میٹ کی اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرتی ہے۔ پھر PFA ہے، پاکستان فلور ملز ایسوسیشن، یہ فوڈ اور ایگریکلچر سیکٹر میں ہے۔ اسی طرح فارماسوٹیکل اور ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، اس میں PPMA ہے، پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسیشن ہے۔ اسی طرح پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن PCDA ہے، یہ ہمارے فارماسوٹیکل سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پھر انرجی اور پاور ہے جس میں OCAC ہے، آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل ہے، جس میں PEPCA ہے، پاکستان الیکٹرک پاور کمپنیز ایسوسیشن ہے، یہ ظاہر ہے کہ انرجی سیکٹر کی فارمز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ پھر IT اور ڈیجیٹل اکانومی سیکٹر ہے جس میں پاشا کا آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز کی جو ایسوسیشن ہے، لیڈنگ جو ہماری IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ پھر آپ کی پاشا فری لانسرز فورم ہے جس کا کام جو فری لانسنگ فارمز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اسی طرح لاجسٹکس اور شپنگ ہے جس کے اندر آپ کی PIFA ہے، پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈرز ایسوسیشن ہے جو فریٹ فارورڈرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ پھر آپ کی KCAA ہے، کراچی کسٹم ایجنٹس ایسوسیشن ہے، یہ لاجسٹکس اینڈ شپنگ کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسی طرح جو اسمال اسکیل لیول کے اوپر ہمارے بزنسز کام کر رہے ہیں ان کی اپنی علیحدہ سے بھی ایسوسیشنز ہیں، جس طرح کہ SMEDA آپ کی
اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس کا مین کام گورنمنٹ کا ادارہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کو سپورٹ کرنا ہے. پاپام جو پاکستان آٹو پارٹس ایسوسیشن ہے، جو آپ کی چین سٹور ایسوسیشن آف پاکستان کیپ ہے، PCDMA پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹ ایسوسیشن ہے، اور اس طرح کی دوسری ایسوسیشنز ہیں. تو یہ وہ لسٹ آف ایسوسیشنز، ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں مختلف انڈسٹریل سیکٹرز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ کے ساتھ ان کی تفصیل شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ کہ کل کو جب آپ بزنس کریں گے تو ان میں سے کسی ایک انڈسٹری میں ہی آپ کام کر رہے ہوں گے نا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ریلیونٹ انڈسٹری کی ٹریڈنگ ایسوسیشن کون سی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ تعارف پسند آیا ہوگا. شکریہ.